السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند میں بولنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ ڈپریشن کی۔ آنکھوں سے پانی بہنا کس بات کی علامت ہے؟ نظر لگنے کی۔ ایسی کون سی صورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیا مینڈک کو مارنا جائز ہے؟ مینڈک کو مارنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا تر تر کرنا تسبیح شمار ہوتا ہے۔ وہ کون سا پھل ہے جس کے دانے میں جنت کا دانہ شامل کیا جاتا ہے؟ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنے کا کوئی نقصان ہے؟ ان میں شیطان بسیرا کرتے ہیں۔ دوزخ میں جہنمیوں کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال۔ کس صورت کو لکھ کر تعویذ میں بند کر کے رکھنے سے گھر میں اچھے رشتے آتے ہیں؟ سورہ مزمل۔ کس دن مسواک کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جمعہ کے دن۔ کس سورت کو پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے؟ آیت الکرسی۔ کون سی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ بے پردہ عورت۔ کون سا عمل انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ نماز۔ وہ کون سا جانور ہے جو 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھوا۔ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے کون دستک دیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن میں زنا سے بھی بڑا کہا گیا ہے؟ سود۔ دجال کے قتل کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ امن اور خوشحالی۔ جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے محسوس ہوگی؟ 500 سال کی مسافت سے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ اچھا اخلاق۔ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے؟ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ کس وقت دھوکہ دیتا ہے؟ غصے کی حالت میں۔ وہ کون سی نماز ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی؟ عصر کی نماز۔ کون سا پرندہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نہیں تھا؟ کوا، کیونکہ وہ پانی کا جائزہ لینے گیا اور واپس نہیں آیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ جنت میں نہیں ہوگا؟ جواب: سورج۔ کون سا پھل جنت کے درختوں میں سب سے زیادہ ہوگا؟ کھجور۔ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت کس چیز کی ہوگی؟ ضائع کیے گئے وقت کی۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت جنت میں کھایا جائے گا؟ جنت کی مچھلی۔ وہ کون سی نماز ہے جس کا ثواب حج کے برابر ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ وہ کون سی عورت تھی جس نے فرعون کے ظلم کے خلاف ایمان قبول کیا؟ حضرت آسیہ۔ جنت کی سب سے بڑی خوشبو کس پھول سے آئے گی؟ جنت کے گلاب سے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت اور حفاظت کا ذکر کرتی ہے۔ کس نبی کی دعا کی وجہ سے بارش تھم گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کی قوم پر بارش روک دی اور انہیں عذاب کے طور پر قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو دل کا سکون ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اس کی تلاوت دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ جنت میں پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا ہوگا، جیسے کہ احادیث مبارک میں ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا انسان سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ وہ محبت، قربانی اور صبر کی علامت ہے۔
وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ بیری کا درخت ایسا درخت ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ شیطان اس کے نیچے نہیں بیٹھتا اور یہ حفاظت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کس نبی کو سب سے زیادہ طاقت عطا کی گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات، ہوا، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر اختیار عطا فرمایا جو ان کی خاص طاقت کی نشانی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ فجر کی نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ دن کی شروعات اور اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہتھیلی میں بار بار خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ طبی لحاظ سے یہ الرجی یا جلدی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے جبکہ عوامی روایات کے مطابق اسے رزق یا مالی لین دین سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کی کنجی ہے؟ توحید کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا جنت کی کنجی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے درجات بلند کرتا ہے؟ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جنت میں سب سے زیادہ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ جنت میں سب سے زیادہ روشنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہوگی جو مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین پر سب سے پہلے پیدا ہونے والا جانور کون تھا؟ زمین پر سب سے پہلے پیدا ہونے والے جانور کے بارے میں یقینی علم نہیں، لیکن بعض روایات میں مچھر کا ذکر ملتا ہے جو کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلی آواز کس کی تھی؟ دنیا میں سب سے پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلی۔ جنت کی سب سے پہلی خوشبو کس چیز کی ہوگی؟ جنت کی سب سے پہلی خوشبو مشک کی ہوگی جو جنتیوں کے لباس اور گھروں سے آئے گی۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے؟ استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ کس نبی کے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نکلا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ ترجمان القرآن کا لقب کس صحابی کو دیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا کیونکہ وہ قرآن پاک کی تفسیر میں ماہر تھے۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورۃ مریم کی تلاوت سن کر کس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی ہیں؟ شاہ نجاش حبشہ کے بادشاہ نے یہ الفاظ کہے تھے۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی ہو تو کیا ہوگا؟ روزے کی حالت میں کسی کو تکلیف دینا مکروہ عمل ہے اور روزے کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی؟ ہدہد۔ جنت کا کون سا پھل دنیا میں بھی موجود ہے؟ انار۔ وہ کون سا پانی ہے جو سب سے پہلے زمین پر پیدا ہوا؟ آب زمزم۔ ایسا کون سا عمل ہے جو بغیر پیسے خرچ کیے صدقہ ہے؟ مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور پر معراج کا سفر کیا؟ براق۔ وہ کون سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ دیمک۔
جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا کھا لیا تھا؟ جنت کی مٹی کی خوشبو کس چیز سے ہوگی؟ مشرق وہ کون سی جگہ ہے جہاں سجدہ کرنا منع ہے؟ راستے یا گزرگاہ پر؟ جنت میں سب سے کم درجہ پانے والے شخص کو کیا عطا کیا جائے گا؟ دنیا جیسی 10 بادشاہیاں۔ وہ کون سی نیکی ہے جس کا اجر بغیر حساب کے ملے گا؟ صبر۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پانی کی تلاش میں گیا؟ کوا۔ کس جانور نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا؟ مچھلی۔ مچھلی کا ذکر۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا؟ باب الریان۔ کون سا جانور ہے جس نے انسانوں سے پہلے اللہ کا طواف کیا؟ فرشتوں کے بعد پرندے اور جانوروں نے کعبہ کا طواف کیا۔ روایات کے مطابق پرندے پہلے طواف کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات زمین پر کہاں ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ وہ کون سا درخت ہے جو جنت میں بھی موجود ہے اور دنیا میں بھی اس کا سایہ سبز رہتا ہے؟ کھجور کا درخت۔ قیامت کے دن انسان سب سے پہلے کس نبی کے پاس شفاعت کے لیے جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بچپن میں بالوں کا زیادہ گرنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ غذائی کمی، ذہنی دباؤ یا جسمانی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے زیادہ کس نبی کے پاس وحی لے کر آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں کتنے پرندوں کا ذکر آیا ہے؟ تقریباً 5، مثلاً ہدہد، ابابیل، کوا، بٹیر، چڑیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی تھی؟ تقریباً 150 دن۔ سب سے پہلی اذان کس نبی نے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اذان دی تھی۔ قرآن میں سب سے طویل سجدہ کن آیات میں ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت 15۔ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی کون سی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ جنت کے سب سے نچلی منزل کا درجہ دنیا سے کتنا بڑا ہوگا؟ 10 گنا بڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت میں کون خوش آمدید کہے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 136 بار۔ وہ کون سا جانور ہے جو کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے؟ اونٹ۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اکثر کعبہ کی صرف رخ کرتا ہے۔ روایت ہے، سائنسی تحقیق نہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دنیا کا پہلا لباس کس نے پہنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے لباس دیے گئے۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کا آغاز صرف نبی کے لیے خصوصی سلام سے ہوتا ہے؟ سورہ احزاب۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ قیامت کے دن زمین کو چمکدار سفید چاندی کی مانند بنا دیا جائے گا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے انجیر کا پھل تناول فرمایا تھا۔ کون سی 2 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ عورت کے جسم سے کون سی نشانی ظاہر ہونا موت جلدی آنے کی علامت ہے؟ موت کسی وقت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ثقافتی بات ہے۔ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے جس میں ایک نگینہ ہو اور وزن 4.5 ماشے تقریباً 4.1 ماشے سے کم ہو۔ جنت کے دروازے پر کون سا کلمہ لکھا ہوگا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ امت محمدیہ کا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کا عذاب قبر میں سب سے پہلے دیا جاتا ہے؟ غیبت۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ سب سے پہلا روزہ کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت میں سب سے بڑی نہر کا نام کیا ہوگا؟ نہر کوثر۔ قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ جنت میں سب سے پہلے کون سا درخت لگایا گیا؟ جنت میں سب سے پہلے توبہ کا درخت لگایا گیا، جو اللہ کی رحمت اور بخشش کی علامت ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو مختلف نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ کس نبی نے اپنی قوم کو مسلسل 950 سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں۔ کس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے؟ قرآن مجید۔ سب سے پہلے کس نبی کو نبوت دی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سورہ اخلاص کو روزانہ کتنی بار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص کو روزانہ 41 بار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔